جیسے بش انصاری آپا نے مجھے کہا تھا کہ تو لمبی ریس کا گھوڑا ہے, سو ڈونٹ ایور ٹیک شارٹ کٹس اینڈ ڈو ناٹ ٹیک ہیسٹی ڈیسیژنس. سو if your focus is not on your work and the choice of characters and where you are aligning yourself, then you're looking everywhere else, no? Then you're looking at the people, you're amazed by your heroines perhaps. Alhamdulillah, I worked with the most beautiful women in this country, some of them single as well. But آپ کا قبلہ سیدھا ہونا چاہیے, ورنہ جو ہاتھ میں چیز ہے جس کی وجہ سے فیم ہے, جس کی وجہ سے پہچان ہے, وہ سب میرے خیال سے تو چلا جائے گا. So I think I was very fortunate کہ ایک بہت پیار کرنے والی, ساتھ کھڑے رہنے والی بیوی ملی. 10 سال کی ہماری ماشاءاللہ شادی ہو چکی ہے. پسند کی شادی تھی؟ سیلف ارینجڈ تھی, بس میں نے دیکھا ایک دفعہ بات. ارینج میرج والے لگتے تو نہیں ہو مجھے. میں خود بھی نہیں لگتا تھا اپنے آپ کو. But when I settled down, I was 27 years old. I was working for a very big company. I was earning well, and I thought کہ بس بہت ہو گئے relationships اور affairs. Because if you're in the search for a perfect partner, it does not exist. تو جن سے affairs تھے ان سے شادی کیوں نہیں کی؟ ایک دو کو میں نے کیا تھا. I was very serious. جب میری وہ پروفائل بن گئی تھی کہ جہاں میں سپورٹ کر سکتا تھا, بٹ بس وہ نہیں ہونا تھا, قسمت میں نہیں تھا. دل ٹوٹا؟ ہاں, ایک دفعہ ٹوٹا تھا. Okay. ایک دفعہ ٹوٹا تھا. But no regrets? No, not at all. Not at all. I would have regretted not marrying the woman I'm married to now, because everybody can marry a seemingly perfect parcel or package, especially women as well. اور وہ واقعی آپ کے لیے پرفیکٹ ہوں, یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. آپ صرف you can go through tests and trials اور امتحانات, اور اس کے بعد ہی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بھائی انسان کہاں کھڑا ہے اور کیا نہیں. باقی ساری مصنوعی چیزیں تو بکھر کے رہ جاتی ہیں نا. اس جرنی میں پارٹی بھی کی بہت. میں نے آپ کے منہ سے یہ سنا آپ نے ڈرگ بھی کی. یس. یہ ڈارک پیریڈ تھا یا ایکسپیریمنٹل پیریڈ تھا؟ I've used hash a lot all my life. Now, alhamdulillah, I've quit. And again, I talked about it on my own show. I want to talk about That the was youth about it. so brave of you. I was so impressed how honest you were. یا مجھے لگتا ہے کہ اب کوئی نہیں ہو سکتا. You are exceptional. if it enough نہیں ہو گیا ڈرامہ, enough ہو گیا. زمانہ بالکل بدل چکا ہے. اور دیکھیں, حقیقت سے وہی والی بات ہے, کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی بھاگتی نہیں ہے. سو یا تو ہمارا ایسا ملک ہوتا نا جس میں ایکسیپشن ہوتی کہ کچھ لوگ اسموک اپ کرتے ہیں, ہیش یوز کرتے ہیں. اگر ایکسیپشن ہوتا تو پھر تو میں بہت ہی کوئی عجیب بات کر رہا ہوتا. We have the highest rate. Oh, yes. Karachi is the second highest city in the world when it comes to marijuana consumption, drugs consumption, hash consumption. So, we should talk about it. Yes. ہمارے یوتھ, میرے 2 بیٹے ہیں, وہ ابھی 10 سال میں ٹین ایجرز ہو جائیں گے. وہ کریں گے یوز, بیکاز ان کے آس پاس کے اسٹوڈنٹس اور باقی جتنے جہاں وہ جائیں گے, اسکول کالجز میں آپ کے عام ہیں. آج کل ڈرگ ڈیلنگ ہو رہی ہے اسکولز میں. اسلام آباد میں کرسٹل میتھ از بینگ سولڈ ان اسکول کیمپسز اینڈ کالج کیمپسز, اینڈ کرسٹل میتھ, اللہ معاف کرے, از ڈیتھ. اس کا جو یوزر ہے وہ 2-3 سال میں مر جاتا ہے. وہ سو کب بات کریں گے اور اس کی کیوں بات نہیں کر رہے؟ اور آپ ثواب اور گناہ کے ترازو میں اس کو تولتے رہیں. آپ کی سوسائٹی میں ہے, آپ کے معاشرے میں ہے. آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے. It's our responsibility, and you being so influential, coming from you, it will make so much change. Yes, and I want to talk about it. اور میں نے اپنے چینل پہ تو پوری ایک ویڈیو بنائی ہے. میں نے دیکھی ہے. ابھی وہ نہیں آئی. اچھا وہ نہیں دیکھی. ایکسکلوسیولی میں نے ڈرگس پہ وہ بات کی ہے, کیونکہ ایک سب سے بڑی اس کی ڈیبیٹ یہ ہے, اسپیشلی ہم ٹاکنگ اباؤٹ ہیش اینڈ میریجوینا, کہ اس سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں. کچھ نہیں ہوتا. آپ ینگسٹرز کو دیکھیں گے جن کا اسلام کے بارے میں نالج بہت محدود ہوگا, وہ یہ بھی آرگیومنٹ لے کے آئیں گے کہ یہ حرام تو نہیں ہے. بالکل, یہ تو لکھا ہی نہیں ہوا اس کے بارے میں. شراب کے بارے میں ذکر ہے, اس کے بارے میں نہیں ہے. تو یہ والی آرگیومنٹس چل رہی ہیں معاشرے میں. پھر دوسری آرگیومنٹس چل رہی ہیں کہ اٹ ہیز نو سائڈ افیکٹس. بالکل, یہ بھی ہے. پوری دنیا میں اب تو لوگ اس سے علاج کر رہے ہیں, کینسر ٹریٹ ہوتا ہے اس سے. سو میں اپنا 10-15 سال کا ایکسپیرینس ہے اس چیز کے ساتھ, اس کے بارے میں
سب کے سامنے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر اس کا کوئی نقصان نہیں ہے نا تو اس کا قطعاً کوئی فائدہ بھی نہیں. اس کو چھوڑ کے زندگی میں کیا چینج فیل کیا؟ اللہ اکبر, ایسے ایسے چینجز عفت. میں آپ کو ایک لائن میں اس کو اگر سمرائز کرنے کی کوشش کروں, when you are high it becomes damn easy to not give a damn about anything. یہ وہ یوز ہے, یہ وہ فائدہ ہے جس کے لیے ہر بندہ کرتا ہے کہ it's very easy to not give a damn. اب یہ سننے میں تو بہت پازیٹیو لگ رہا ہے, بٹ اگر آپ کو تھوڑا سا اس کو ایک اور پرسپیکٹو سے دیکھیں, what you really are doing is you're not giving a damn about life. When you are high, you are not giving a damn about your relationships. سامنے آپ کی اسپاؤس بیٹھی, آپ کی جو بھی پارٹنر بیٹھے یا ماں باپ بیٹھے ہیں, آپ سٹونڈ ہو, بڑے چلاک ہو, آپ نے کیورین ڈال لیا, آنکھیں صاف ہیں آپ کی, بہت چلاک, بٹ یو آر ناٹ دیر. لوگ کرتے ہی اس لیے کہ میں الوف ہوں, ڈیٹیچڈ ہوں, مجھے بادر نہیں کر رہی یہ چیزیں. ارے بھائی, جس انسان نے اپنے غصے کو, اس پہ کام نہیں کیا, جس نے اپنے غم پہ کام نہیں کیا, جس نے اپنی خوشی کو خوشی کے ایکسٹینٹ میں نہیں دیکھا, تو آپ کی گروتھ, مینٹل, اسپرچل, فزیکل گروتھ آپ کی, اگر آپ 10 سال سے پی رہے ہیں نا, تو یقین مانیں آپ ان 10 سال میں شاید 1 یا 2 سال بڑے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ آپ بڑے نہیں ہوئے. یو آر ڈیٹیچڈ, یو آر نم, یو آر uninterested in life, in relationships. اسکیپ ہے نا, ہر وقت کا اسکیپ ہے. آج باس سے لڑائی ہوئی, کام میں بہت زیادہ پریشر آیا, ایک جوائنٹ لگایا, سب بھلا دیا. بھائی وہ انسان ہی کیا ہے جس نے اپنے سارے ایکسپیرینسز بھلا دیے, جس نے اپنا اچھے ایکسپیرینسز بھی بھلا دیے بیکاز آئی واز ہائی, جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھا, اس کے اندر گھسا نہیں اور اس کو اوائڈ کر لیا بیکاز یو گاٹ ہائی, تو دین یو ہیو ناٹ گرون ایز اے پرسن. آپ کو جب کانفلکٹ کا ایک مومنٹ آئے گا تو بجائے اس کے کہ آپ غصے کو کنٹرول کریں یا اینالائز کریں کہ مجھے کیوں غصہ آ رہا ہے, آپ کیا کریں گے, آپ سائڈ پہ ہو جائیں گے اور آپ جا کے ایک اور جوائنٹ لگا لیں, اپنا سولوشن نکالیں. پھر آپ کی بیوی یا آپ کا ماں باپ آپ پہ روتے برستے رہ جائیں گے کہ تمہیں فرق نہیں پڑتا. تو واقعی فرق نہیں پڑ رہا نا, بیکاز آپ نے ایک دل اور دماغ میں ایک شیلڈ, ایک دھواں گھوم رہا ہے, ایک فاگ گھوم رہی ہے جس کی وجہ سے نم ہے آپ. نہ آپ اپنے دین کو ایکسپلور کر رہے ہو, نہ آپ اپنے اللہ کے ساتھ کنیکشن کو سمجھ پا رہے ہو, نہ آپ اپنے اندر کے انسان کو بڑھنے دے رہے ہو, گرو کرنے دے رہے ہو. سو جس طرح میں نے پہلی بات کی, آئی وانٹ آل آف دا یوتھ اسپیشلی لسن ٹو دس, کہ یو اسموک اپ ٹو ناٹ گیو اے ڈیم, اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹس ہیپننگ. You are not giving a damn and the time will come when nobody will give a damn about you. Because اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. چھوڑی کیسے تھی؟ چھوڑی کولڈ ٹرکی. کولڈ ٹرکی, کولڈ ٹرکی. ایک دن سوچ لیا. ایبسلیوٹلی کولڈ ٹرکی. ایک دن میں نے یہ سوچا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ دے دیا جس کا مجھے خواب تھا, میرا پروفیشن دے دیا. کیوں دیا؟ کیونکہ میں بہت سنسیئر تھا اپنے کام کے ساتھ. میں اپنے حساب سے یہی سوچتا ہوں. نمازی پرہیزی تو اس وقت بھی نہیں تھا, تو کیوں بخشی مجھے ڈریم لائف میری, ایکٹر کیوں بنا دیا؟ شاید اس لیے کیونکہ میں بہت سنسیئر تھا. جب میں نے نوکریاں کی ہیں ان میں بھی سنسیئرٹی سے کیا, جب میں نے تھیٹر کیا وہ بھی سنسیئرٹی سے. چلو ٹھیک ہے, وہ دے دیا. بیوی دے دی اچھی, ساتھ کھڑی رہنے والی, امتحانوں میں سے گزرنے والی, 2 پیارے پیارے بیٹے دے دیے, ماشاءاللہ. اب میں کس چیز سے بھاگ رہا ہوں؟ اب میں وہ کون سا سکون تلاش کر رہا ہوں جب میری ظاہری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے سب وہ دے دیا ہے. And then I started focusing on the fact کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے لے کے آزماتا ہے, کچھ کو دے کے آزماتا ہے. سو اب اگر میں اپنی اس پیاری سی زندگی, اپنے بچوں کے کھیلنے, اب دیکھو وہی والی عادت ہے, ہیش برین تھا تو بچے بھی تھوڑا زیادہ شور مچاتے تھے نا, تو میرے اندر سے ایک وہ ٹیمپرمنٹل سا جانور نکلتا تھا اور کہتا تھا keep quiet, you're giving me a headache. ان پہ بھی چیخ لیا, اندر جا کے رول کیا اور اپنے آپ کو سکون دے دیا. صرف اپنے آپ کو سکون دے دیا اور ہر جگہ بے سکونی پھیلا. آپ کو مین بھی بنا دیتی ہے ڈرگ. when you are continuously using this تو آپ کو وہ 2 گھنٹے کے لیے تو بڑا چل بنا دے گی. اس کے علاوہ جو 22 گھنٹے ہیں دن میں, you're always looking for the next session, for the next session, you're waiting for it کہ یار میں کروں تھوڑا سکون آئے. تو جب زندگی میں اتنے سکون دے دیا اللہ تعالیٰ نے, تو میں نے سوچا کہ میں کون سا بد نصیب انسان ہوں, میں کون سی بے سکونی ہے اب میرے پاس.
اب تو میں صرف ناشکرہ ہو رہا ہوں if I'm escaping from this life, from being an actor who is being appreciated, پیسے اچھے ہیں, سب کچھ. تو یہ تو ناشکری تھی. ناشکری ہے, بالکل ناشکری. اب یہ ناشکری ہے اور اب مجھے اپنے اندر کوئی چینجز لانے پڑیں گے, کیونکہ میں گھر کا سربراہ ہوں, میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, انہوں نے ویلیوز مجھ سے لینی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ باپ گھر آتا ہے تو چل میں پڑا ہوتا ہے ایک صوفے پہ, نو کنسٹرکٹیو گفتگو. حالانکہ آئی ایم الحمدللہ ویری انوالوڈ فادر, بٹ ایک جتنا میں پیار کر سکتا ہوں وہ مجھے پتہ ہے, جتنا میں ہنسا سکتا ہوں ان کو مجھے پتہ ہے, اور ہر وہ لمٹ کو میں اور کم کر رہا تھا whenever I was in my zone. Because it was so easy, you're sitting like this and you're just nodding and unaffected. So I thought کہ یار اب جو ہے نا مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے دیا, اور اب مجھ سے literally وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا now the ball is in your court. اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, اور زندگی نعمت ہے.